comes diversification strategies. Diversification جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے بزنس کے سائز کو بڑا کر رہے ہیں، ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. تو اس کی دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو آپ ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کریں یا ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کریں. جیسے کراچی الیکٹرک ہے. کراچی الیکٹرک آپ کو پتہ ہے کہ پاور کی کمپنی ہے. اب وہ کراچی کے بعد حیدرآباد میں بھی پاور کا سیٹ اپ خرید لے تو ہم کہیں گے ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد وہ جا کے جامشورو کا پاور پلانٹ بھی خرید لیں تو کیا ہوگا، یہ ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کر رہے ہیں. بٹ کمپیئر ٹو دیٹ، اگر کراچی الیکٹرک سیمنٹ پلانٹ خرید لے، کراچی میں لکی سیمنٹ خرید لے، تو سیمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بزنس کا الیکٹرک بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیمنٹ کے پرچیز جو کسٹمرز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، اور الیکٹریسٹی کے کسٹمرز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، اور یہ پروڈکٹ بھی ڈفرینٹ ہے. تو ہم کہیں گے یہ ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن ہے. ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کو کانگلومریٹ ڈائیورسیفیکیشن بھی کہتے ہیں. ایسی کمپنیز کو کانگلومریٹ کہتے ہیں جو بالکل ڈفرینٹ طرح کے بزنسز میں ہوں. اور کورین میں اسے چیبال کہتے ہیں، اور جیپنیز میں کیریٹسو کہتے ہیں. جاپان میں کیریٹسو بہت کامن ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کمپنی ہے، وہ الیکٹرانک مینوفیکچرنگ میں بھی ہے، اسٹیل مل بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، وائٹ گڈس بھی بناتے ہیں، بینکس بھی ہیں ان کے، انشورنس کمپنیز بھی ہیں. تو اس طرح کے جاپان میں آپ کو کافی نظر آئے گا. اچھا، جو ان کی لاجک ہے کہ وہ کیوں ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن میں جاتے ہیں، کہ ان کی لاجک یہ ہے کہ جب ریسیشن آتا ہے تو ریسیشن میں کمپنیز کا بزنسز ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ دے کین سروائیو بائی ڈوئنگ بزنس وتھ ایچ ادر. جیسے ان کی انشورنس کمپنی ہے، انہوں نے اپنی تمام کمپنیز کا انشورنس کیا ہوا ہے، تمام کمپنیز کو بینکنگ سروسز اپنے پرووائڈ کرتے ہیں، سو دے کین سروائیو ود دیٹ. تو ان کی لاجک ہے، اس وجہ سے وہ کیریٹسو بناتے ہیں جیپنیز. اچھا، امریکنس کا یہ مزاج نہیں ہے. امریکنس کانگلومریٹ نہیں بناتے. امریکنس بہت فوکسڈ بزنس کرتے ہیں، اور جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ خود بہت بڑے سائز کی اکنامی ہے. 300 ملین سے زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کوئی بھی بزنس کریں، یو ول ہیو لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو ڈو دیٹ بزنس. جیسے وال مارٹ اسٹل اے ریٹیلر، اور $600 بلین سے زیادہ اس کا اینول ٹرن اوور ہے، جبکہ پاکستان کا پورا جی ڈی پی $300 بلین ہے، $300 بلین ہے. تو پاکستان کے جی ڈی پی سے بھی ڈبل ریونیو کرتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ، اور امریکنز کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور اسی پہ کام کرتے ہیں، اسی پہ لرننگ کرتے ہیں، اور اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو امریکہ میں آپ کو کانگلومریٹ کی بہت کم ایگزامپلس ملیں گی. جیسے جنرل الیکٹرک ہے، وہ ایک کانگلومریٹ ہے. بل گیٹس نے جو مائکروسافٹ سے پیسے لینے کے بعد اور چھوڑنے کے بعد جو اپنی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا بہت کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے، وہ ایک کانگلومریٹ ہے، کیونکہ وہ بہت سارے ڈفرینٹ بزنسز میں ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ ہیں. تو وہ ایک کانگلومریٹ بل گیٹس نے بنایا ہے مائکروسافٹ کے میکسیمم شیئرس لینے کے بعد. بٹ امریکہ میں اٹ از ویری ہارڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے کانگلومریٹ. لیکن انڈیا میں بہت اچھی اگزامپل ہے ٹاٹا کی. ٹاٹا ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں آپ کوئی بھی بزنس سوچیں، دے آر انٹو دیٹ بزنس. پاکستان میں لکی ہے، اس کے علاوہ ٹبا گروپ ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے کئی ہیں، ستارہ گروپ ہے. یہ سب جو ہے یہ سب کانگلومریٹ ہے، اور ان کے پاس ڈفرینٹ بزنسز ہیں، کیمیکل بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، آپ کا ان کے پاس سیمنٹ مل بھی ہیں، پاور پلانٹس بھی ہیں. تو اس طرح کر کے دے آر انٹو ڈفرینٹ بزنسز. تو پاکستان جیسی چھوٹی اکنامی میں اٹ میک سینس کہ یہاں پہ جو ہے چونکہ بزنس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس لیے آپ ایک ہی بزنس سے بہت زیادہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے پاکستان میں اٹ میک سینس کہ لوگ اپنے ہی بزنس میں ڈائیورسیفیکیشن کریں اور ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کریں. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن کے لیے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یو نیڈ لاٹ آف منی، بیکاز یہاں پہ بھی آپ پرچیز کریں گے، ویدر یو آر گوئنگ فار ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن
اور unrelated diversification. یا تو پرچیز کریں گے یا پروجیکٹ ڈیولپ کریں گے اینڈ بوتھ انوالوس منی. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈیفینسو اسٹریٹجیز. وجہ اس کی ہے کہ آپ ہمیشہ ایک بہت اچھے سکسیزفل بزنس مین نہیں ہو سکتے اور آپ کا بزنس ہمیشہ بہت اچھا نہیں چل سکتا ہے. بزنسز میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. جب بزنسز میں ڈاؤن آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بزنس بہت اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو یو نیڈ ٹو ٹیک سم ڈیفینسو اسٹریٹجیز. خاص طور پہ جب آپ کا کیش فلو خراب ہو جائے, مارکیٹ سیل سلو ہو جائے, کاسٹ آف آپ کا آپریشنز انکریز ہو جائے, دین ڈیفینسو اسٹریٹجیز ورک. تو ڈیفینسو اسٹریٹجیز کے بھی 3 اسٹیجز ہیں. آپ فوراً لیکویڈیشن پہ نہیں جائیں گے بلکہ سب سے پہلا کام کریں گے ریٹرینچمنٹ. یعنی آدمی موٹا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ دبلا ہونے کی کوشش کرتا ہے, ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, واک کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ایکسیس فیٹ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کمپنیز بھی ریٹرینچمنٹ کرتی ہیں. ریٹرینچمنٹ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو یونٹ ان کا اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا ہوتا ہے اور فیوچر میں بھی اس کے متعلق ان کو یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھی پرفارمنس نہیں دے گا اور یہ ایک میچیور مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ آ گئی ہے اور اس کے مارجنز بھی کم ہیں, اس کے سپلائی چین کی بھی کاسٹ زیادہ ہے, تو ایسے یونٹ کو کمپنی سیل کر دیتی ہے. دس از کالڈ ریٹرینچمنٹ. اور جیسے یونیلیور نے اپنے ڈالڈا بزنس کو سیل کر دیا تھا اپنے امپلائیز کو, کیونکہ ڈالڈا بزنس ان کو مارجن نہیں دے رہا تھا اور دیر ور لاٹ آف کمپٹیٹرز ان دا مارکیٹ, تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا, تو اس لیے انہوں نے اپنے ڈالڈا بزنس کو سیل آف کر دیا. دس واز ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی. اچھا, بہت عرصے تک جنرل الیکٹرک ریٹرینچمنٹ اس طرح کرتا رہا کہ ان کے جو ہے جو جیک ویلس تھا اس نے کمپنی کو یہ میٹرکس دیے, کے پی آئیز دیے کہ اگر کسی بزنس سے ہمیں کنٹینیوسلی 3 ایئرس 15% سے کم ریٹرن آ رہا ہے, یا یہ کہ اس میں ہم نمبر 1 2 3 پہ نہیں ہیں, تو ان 3 years we will be out of that market, we will sell that business or we will invest all that money into more profitable businesses. تو انہوں نے ریٹرینچمنٹ کی تھی لیکن وہ بہت ہائی لیول پہ جا کے کیا تھا انہوں نے. اور اب جنرل الیکٹرک خود بہت بڑے پرابلم میں 2020 سے دنیا میں جو کرونا آ گیا ہے, ریسیشن بھی آ گیا, تو اب پھر جنرل الیکٹرک کے اندر بہت ساری ریٹرینچمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا بہت سارے اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ, اپ سائزنگ, یہ سارے نام ہیں اس کے, ڈی لیئرنگ. تو کئی بہت سارے امپلائیز انہوں نے لے آف کیے. اچھا, ریٹرینچمنٹ کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت اسٹریٹجی ہے ڈائیویسٹیچر. ڈائیویسٹیچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس جو ہے وہ بیچ دیں اور بیچنے کے بعد جو پیسے آپ کو ملیں وہ لے لیں. ریٹرینچمنٹ اور ڈائیویسٹیچر کو صحیح طریقے سے میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آئی تھنک کہ میں نے تھوڑا کنفیوز کر دیا. ریٹرینچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پھر سے ایکسٹرا فیٹ ہٹا رہے ہیں, جو ایکسٹرا کاسٹ ہے وہ ہٹا رہے ہیں, جو ایکسٹرا آپ کے ایسیٹس ہیں ان کو آپ سیل آف کر دیتے ہیں, جو آپ کی ہیومن ریسورس زیادہ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں, تو یو بیکم لین, سلم اینڈ فٹ. یہ ہے ریٹرینچمنٹ. تو ڈالڈا کی ایگزامپل ریٹرینچمنٹ میں دینا غلط تھا. ڈائیویسٹیچر میں ایگزامپل آئے گی کہ ڈالڈا کو یونیلیور نے سیل کر دیا, دیٹ واز ڈائیویسٹیچر.